आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे कि अगर 30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत ने फैसला करना है कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद अहम। नून लीग के मफाद के नाम पर जो मुल्क का हाल हुआ वो सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मीरपुर की आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इलेक्शन के दौरान 30 पोलिंग स्टेशन पर हमले किए गए, ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे, 100% सीटें वापस लेंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हो, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 9 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा सियासी जमातों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, जो जौहरी अमल की कामयाबी है। अवाम अगले मरहले में भी जोश खरोश से जमहूरी अमल कामयाब बनाएं। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़े हलकों के नताइज रोकने और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा थैले खोलें, उनमें से जो भी निकलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद देखें। इंक्वायरी कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करें। अगर सिस्टम हार गया तो असम्बली और जमहूरियत का नुकसान होगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने नून लीग को वोट दिया है। मीरपुर के इलेक्शन ने बता दिया 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंचे तो नून लीग जीत गई थी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ एनसीसीआईए इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है नौरीन नियाजी ने पॉडकास्ट में रियासती इदारों पर झूठे इल्जामात लगाए, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया, मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करके सरासीनगी फैलाने की कोशिश की। नौरीन नियाजी ने मार्का हक के दौरान अफवाज की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। A strong Pakistan-US relationship contributes to regional stability and international peace at a time of profound global uncertainty. The United States and Pakistan share a long history of strategic and economic partnership. अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिकी अरकान कांग्रेस और कारोबारी वफ़द से खिताब में कहा पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत का हजम 9.4 अरब डॉलर रहा। 5 बरसों में तिजारत का हजम 20 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए बीमारियों से बचाव और अवामी आगाही नागुज़ीर है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर शहरी को हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और मयारी इलाज तक रसाई फराहम करना अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ारत दाखिला के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़्म है। शेख खलीफा बिन हमद अस्सानी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। 2 तरफ़ा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی اور عمانی ہم منصبوں سے رابطہ. آپ نے ہرمز میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. تینوں وزراء خارجہ نے خطے میں استحکام، صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. We're having good talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے بات چیت کی درخواست کی. اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں. ایران پر حملے عارضی طور پر روکے، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی. ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے. ایران 50 سال سے مشرق وسطیٰ کا گنڈا بنا ہوا تھا. اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے. ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کا پلڑا بھاری. میرپور ڈویژن کی 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب. 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول. 1 نشست پر پیپلز پارٹی کو برتری. نتائج کا انتظار. مسلم لیگ نون کے حامیوں کا پورے ڈویژن میں جشن، نعرے بازی. ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سماہنی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا بریفنگ. میرپور میں پولنگ اسٹیشن کو آگ لگانے اور بیلٹ باکس چھیننے کے الزام میں چودھری علی شان سونی گرفتار. ایس پی بھمبر کے مطابق علی شان سونی کو دوران پولنگ ہنگامہ آرائی کرنے پر 20 افراد سمیت گرفتار کیا گیا. علی شان سونی LA6 سماہنی سے IPP کے امیدوار تھے. اسسٹنٹ کمشنر سماہنی کلیم عباس کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا. نون لیگ کی کامیابی پر مریم نواز بھی خوشی سے نہال. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکس پر جشن اور شیر کی دھاڑ پوسٹ کر دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے اچھا الیکشن لڑا. نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی. کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر شفاف الیکشن کے نتیجے میں بننے والی متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا. محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے. انہیں کشمیر الیکشن پر ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پری پول دھاندلی ہوئی. وفاق اور پنجاب حکومت کی اس وقت تک مداخلت جاری ہے. گزشتہ روز ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا. انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں. ووٹنگ کے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا. ہوائی فائرنگ کی گئی. الیکشن کمیشن خاموش رہا. راجہ پرویز اشرف کا LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر اظہار تشویش. کہا مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں. متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا. یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے. سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا. دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے. ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے. سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی.
پاکستان اور قطر خطے میں قیام امن کے لیے متحرک، امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا دعویٰ، خبر ایجنسی نے علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا، پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی جنگ بندی معاہدے کی بحالی ہے۔ ایران نے بات چیت کی درخواست کی، اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے عارضی طور پر روکے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی۔ ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے، اسلحے کی کوئی کمی نہیں۔ ایران 50 سال سے مشرق وسطیٰ کا غنڈہ بنا ہوا تھا۔ اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے، ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایران نے آبرہ ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات مکمل ہونے تک آبرہ ہرمز کا جنوبی شپنگ روٹ کھلا رکھا جائے، مذاکرات کے بعد اسے بند کر دیا جائے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا، ہم اس تجویز سے متفق نہیں۔ تہران بحری راستوں کے معاملے کو عارضی انتظامات کے بجائے اپنے مفادات اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیارے کی فروخت پر نتن یاہو کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیا فروخت کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطیٰ پر بات ہوگی۔ ملاقات میں ابراہم معاہدے کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ہیپاٹائٹس سے آگاہی کا عالمی دن، صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان ہیپاٹائٹس سی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، حکومت 2030 تک ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں مفت اسکریننگ اور علاج کیا جا رہا ہے، شہری بروقت تشخیص کے لیے اسکریننگ کروائیں۔ لیا کے علاقے پتافی چوک کے قریب گٹر میں گر کر 2 بچیاں جاں بحق۔ بچیوں کی شناخت 8 سال کی تحریم فاطمہ اور 7 سال کی زینب کے ناموں سے ہوئی۔ واقعے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ اور جاپان کے جنوبی علاقے میں شدید زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ کوماموتو میں زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔